السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو آل؟ ہوپ سو یو آر فائن. تو کلاس 3 آج ہم اسلامیت میں پڑھیں گے سورۃ الناس. سورہ ناس کا آج ہم ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بارے میں تھوڑا پڑھیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے سورہ ناس کا ترجمہ، تو ہم سب سے پہلے وہی پڑھتے ہیں. اس کا ترجمہ ہے: کہو میں پناہ مانگتی ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر واپس آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ ڈالنے سے مراد وسوسہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں غلط باتیں آتی ہیں. جیسے کہ اکثر ہمارے دل میں آتا ہے، ہمارے دماغ میں آتا ہے، ہمارے دل میں آتا ہے کہ یہ شیطانی وسوسے ہوتا ہے. یہ سب ہمارے ذہن کا وہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کس طرح حساب کتاب ہوگا، جنت ہے کہ نہیں، دوزخ ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں کیسے گلے گی، کس طرح ہمیں عذاب ہوگا، ہم تو مر جائے گی، یا یہ دنیا ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو یہ سارے ہمارے ذہن میں ایک چلتا رہتا ہے. تو یہ ہوتا ہے وسوسہ. جبکہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، یہ سب کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ یہ سارے کام ہوگے، لیکن پھر بھی شیطان کی طرف سے ہمارے دلوں میں وسوسہ آتا ہے. اور پھر انسان بھی کچھ ہوتے ہیں جو ہم سے الگ تھوڑے ہوتے ہیں، تو غلط باتیں بولتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ تمہارے ذہن کا فطور ہے، دل کی غلط باتیں ہیں تمہارے کہ یہ سب ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ سب ہمارے دلوں میں وسوسے آتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں وسوسہ. تو یہاں پہ انہی لوگوں سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے پناہ دلوائیے. پناہ مانگتی ہوں جو شیطانی وسوسہ بھی ڈالتا ہے، جو انسان وسوسہ ڈالتے ہیں، جو ہمارے پاس بار بار پلٹ کے آتے ہیں. جیسے ہم اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے پاس پلٹ کر واپس آتا رہتا ہے، ہمارے ذہن میں بار بار آتا رہتا ہے. تو اس کے متعلق میں آپ کو تھوڑی بات بتاتی ہوں، آپ وہ دیکھ لیجئے. خناس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. وسواس کے معنی ہیں بار بار وسوسہ ڈالنے والا، اور وسوسے کے معنی ہیں پے در پے ایسے طریقے یا طریقوں سے کسی کے دل میں کوئی بری بات ڈالنا کہ جس کے دل میں وہ ڈالی جا رہی ہو اسے یہ محسوس نہ ہو سکے کہ وسوسہ انداز اس کے دل میں ایک بری بات ڈال رہا ہے. وسوسے کے لفظ میں خود تکرار کا مفہوم شامل ہے، جیسے زلزلہ میں حرکت کی تکرار کا مفہوم شامل ہے. چونکہ انسان صرف ایک دفعہ بہکانے سے نہیں بہکتا، بلکہ اسے بہکانے کی پے در پے کوشش کرنی ہوتی ہے، اس لیے ایسی کوشش کو وسوسہ اور کوشش کرنے والے کو وسواس کہا جاتا ہے. رہا لفظ خناس. تو وسوسے کا مطلب یہی ہے کہ کسی کے دل میں کوئی غلط بات آ جائے، یا تو شیطان ڈالے یا کوئی انسان ڈالے، بار بار ڈالے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہوتا ہے، تو اسے وسوسہ کہتے ہیں. جو ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں بار بار وہ چیزیں آتی رہے تو اسے وسوسہ کہا جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے کو بار بار وسوسہ اندازی کے لیے آدمی کے پاس آنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ جب اسے خناس بھی کہا گیا تو دونوں الفاظ کے ملنے سے خود بخود یہ مفہوم پیدا ہو گیا کہ وسوسہ ڈال ڈال کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر پے در پے وسوسہ اندازی کے لیے پلٹ کر آتا ہے. بالفاظ دیگر ایک مرتبہ اس کی وسوسہ اندازی کی کوشش جب ناکام ہوتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے، پھر وہی کوشش کرنے کے لیے دوبارہ سے بارہ اور بار بار آتا رہتا ہے. وسواس الخناس کا مطلب سمجھ لینے کے بعد اب اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس کے شر سے پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پناہ مانگنے والا خود اس کے شر سے خدا کی پناہ مانگتا ہے، یعنی اس شر سے کہ وہ کہیں اس کے اپنے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے
کی طرف دعوت دینے والے کے خلاف جو شخص بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا پھرے، اس کے شر سے داعی حق خدا کی پناہ مانگتا ہے۔ داعی الی الحق کے بس کا یہ کام نہیں، خلاف جن جن لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جا رہے ہوں ان سب تک خود پہنچے اور ایک ایک شخص کی غلط فہمیوں کو صاف کرے۔ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اپنی دعوت الی اللہ کا کام چھوڑ چھاڑ کر وسوسہ اندازوں کی پیدا کردہ غلط فہمیوں کو صاف کرنے اور ان کے الزامات کی جواب دہی کرنے میں لگ جائے۔ تو اس میں زیادہ تر جو بات ہے وہ وسوسہ کے بارے میں ہی بتائی گئی ہے کہ وسوسہ کیوں آتا ہے، بار بار آتا ہے، کبھی کوئی انسانوں کی وجہ سے آتا ہے، اور وسوسہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی آتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے کہ ہمیں اپنا ایمان پکا رکھنا ہے، ہمیں اس بات پہ قائم رہنا ہے کہ جو ہے وہ ہے، ہمیں شیطان کے بہکاوے میں یا کسی اور کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، کیونکہ یہ جو وسوسہ ہمارے اندر آتا ہے تو اس سے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہم غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں، جو چیز ہمیں نہیں کرنی ہوتی ہم وہ چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں غلط وسوسے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو، اگر یہ وسوسہ ہمارے ذہن میں کچھ آتے بھی ہے تو ہمیں ان چیزوں کو اپنے پر کنٹرول کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے۔ اور یہ جو صورت ہے وہ دنیاوی اس کے لیے بھی ہمارے لیے بہت مفید ہے، مطلب یہ جنات وغیرہ جو ہوتے ہیں، شیطان وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچاتی ہے۔ تو جب ہم یہ صورت پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی جس کسی کے اوپر کوئی جادو وغیرہ ہوتا ہے تو اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ 4 کل پڑھے جائے، اس میں سورہ ناس بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ جو ناس ہے، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، یہ سب پڑھ لینے سے ہمارے اوپر جو کوئی بیماری ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی جنات وغیرہ کا اثر ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ پاک اپنے حکم سے اس سورت کی برکت سے اسے دور کر دیتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں اس سورت کا ذکر کرتے رہا کریں